بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ ریڈیو قطر ہے۔ اب آپ محمود احمد سے خبریں سنیے۔ ابتدا میں پیش خدمت ہیں اہم خبروں کی سرخیاں۔ تعلیم سب سے بالا فاؤنڈیشن کی چیئرپرسن شیخہ موضہ بنت ناصر نے تعلیم پر ظلم کرنے والوں کے خلاف کارروائی کرنے کا مطالبہ کیا ہے۔ قطر اور پاکستان افغانستان کے اندر جلد از جلد استحکام اور خوشحالی کے لیے مشترکہ ویژن رکھتے ہیں اور دونوں ملکوں نے عالمی برادری سے افغانستان کو سپورٹ کرنے کی اپیل کی ہے۔ وزارت صحت نے کہا ہے کہ ملک کے اندر کرونا وائرس کے مزید 187 مریض صحت یاب ہو گئے ہیں، جس کے بعد شفا پانے والے افراد کی مجموعی تعداد اب 2,31,725 ہو گئی ہے۔ اور امریکہ اور چین کے صدور کے درمیان ٹیلی فون پر بات چیت ہوئی ہے، جس میں مختلف معاملات کے سلسلے میں براہ راست رابطہ رکھے جانے پر اتفاق ہو گیا ہے۔ یہ تھی اہم خبروں کی سرخیاں، اور اب سے چند لمحوں بعد تفصیل سے خبریں نشر کی جائیں گی۔ لیجیے اب آپ تفصیل سے خبریں سنیے۔ تعلیم سب سے بالا فاؤنڈیشن کی چیئرپرسن اور پائیدار ترقی کے مقاصد کا دفاع کرنے والے اقوام متحدہ کے گروپ کی ممبر شیخہ موضہ بنت ناصر نے ایجوکیشن ابو آل یعنی تعلیم سب سے بالا فاؤنڈیشن اور اقوام متحدہ کے ذیلی ادارے یونیسکو کے ایک مشترکہ منصوبے کا اعلان کیا ہے۔ اس منصوبے کا مقصد تعلیم کے خلاف کیے جانے والے حملوں کی معلومات اکٹھا کرنا اور دلائل اور ثبوتوں کو جمع کرنا ہے، جن کے ذریعے تعلیم کے خلاف جارحانہ کارروائیوں کو ثابت کیا جا سکے۔ شیخہ موضہ بنت ناصر نے عالمی رہنماؤں کے ساتھ بین الاقوامی سطح پر منعقد کیے گئے ایک ورچوئل ہائی لیول اجلاس میں بھی شرکت کی، جس کا عنوان تھا تعلیم کو حملوں سے بچاؤ کا عالمی دن اور حملوں کے ذمہ داروں کا محاسبہ۔ یہ اجلاس کل تعلیم کو حملوں سے محفوظ رکھنے کے عالمی دن کے موقع پر منعقد ہوا، جس میں ان لوگوں کے خلاف جو تعلیم پر حملے کرتے ہیں کارروائی کرنے اور جن لوگوں کے ساتھ اس ضمن میں زیادتی ہوتی ہے انہیں مالی معاوضہ ادا کرنے کے موضوعات زیر بحث آئے۔ نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ شیخ محمد بن عبد الرحمن آل ثانی نے انقرہ میں ترکی کے وزیر خارجہ مولود چاوش اوغلو کے ساتھ ملاقات کی ہے، جس میں افغانستان کی تازہ ترین صورتحال اور سیکیورٹی اور امن و امان کی موجودہ سچویشن کا جائزہ لیا گیا۔ علاوہ ازیں دونوں وزراء خارجہ نے کابل کے انٹرنیشنل ایئرپورٹ کی موجودہ حالت اور اس کی سیکیورٹی اور حفاظت اور وہاں پر طیاروں کی آمد و رفت کے سلسلے میں تعاون کو فروغ دینے کے وسائل کے بارے میں بھی غور کیا۔ نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ نے زور دے کر کہا کہ کابل کے ایئرپورٹ سے ترکی کے ساتھ مؤثر تعاون کی وجہ سے عام شہریوں کے محفوظ انخلاء کو دوبارہ شروع کرنے میں بڑی مدد ملی ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ اب بیرونی دنیا کا افغانستان کے ساتھ رابطہ پھر سے شروع ہو گیا ہے۔ یاد رہے کہ ترکی جانے سے پہلے نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ نے پاکستان کے دورے کے دوران اسلام آباد میں پاکستان کے وزیر خارجہ مخدوم شاہ محمود قریشی اور مسلح افواج کے سربراہ جنرل قمر جاوید باجوہ کے ساتھ الگ الگ ملاقات کی۔ ان ملاقاتوں میں افغانستان کی موجودہ صورتحال کے بارے میں غور و خوض کیا گیا تھا۔ پاکستان اور ترکی کے وزراء خارجہ نے افغانستان کے اندر بحالی امن کے سلسلے میں قطر کی جانب سے کی جانے والی کوششوں اور مدد کے لیے قطر کا شکریہ ادا کیا ہے۔ اسلام آباد میں پاکستان کے وزیر خارجہ کے ہمراہ ایک پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ نے قطر اور پاکستان کے درمیان دو طرفہ تعلقات کی مضبوطی کو اجاگر کرتے ہوئے کہا کہ قطر اور پاکستان افغانستان کے اندر جلد از جلد استحکام اور خوشحالی کے لیے مشترکہ ویژن رکھتے ہیں۔ انہوں نے مزید کہا کہ پاکستان قطر کا ایک اسٹریٹجک پارٹنر ہے اور اس پارٹنرشپ میں سیاست سے زیادہ دفاع، معیشت اور تجارت کے شعبوں کو اہمیت حاصل ہے۔ انہوں نے دونوں ملکوں کی قیادت کی خواہش کے مطابق تمام شعبوں میں دو طرفہ تعاون کو مزید مضبوط بنانے کی خواہش کا اظہار کیا۔ نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ نے پاکستان کی حکومت اور عوام کی جانب سے ان کے شاندار استقبال اور مہمان نوازی کے لیے پاکستان کے وزیر خارجہ کا شکریہ ادا کیا۔ قطر نے وزیر اعظم نجیب میقاتی کی قیادت میں لبنان کی نئی حکومت تشکیل دیے جانے کا خیر مقدم کیا ہے اور اس خواہش کا اظہار کیا ہے کہ نئی حکومت کو اپنی ذمہ داریوں کو نبھانے میں کامیابی حاصل ہوگی۔
لبنان میں 13 ماہ کے سنگین سیاسی بحران کے بعد بالآخر ایک مکمل حکومت کے قیام کا اعلان کر دیا گیا ہے۔ نئے وزیر اعظم نجیب میقاتی نے کہا ہے کہ نئی حکومت میں 24 وزراء کی کابینہ غیر متعصب ماہرین پر مشتمل ہے جو ملک کی معیشت میں اصلاحات اور بحالی کی راہ ہموار کرنے کے لیے پرعزم ہیں۔ تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ وزیر اعظم نجیب میقاتی اور ان کی حکومت کو لبنان کی معاشی بحران سے نکالنے کے لیے بہت کچھ کرنا ہوگا۔ وزارت صحت نے کہا ہے کہ ملک کے اندر کرونا وائرس کے 126 نئے کیسز رجسٹر کیے گئے ہیں، جن میں سے 88 کا تعلق مقیم لوگوں سے ہے، جبکہ 38 کیسز کا تعلق ان ٹریولر سے ہے جو حال ہی میں بیرون ملک سے دوحہ آئے ہیں۔ وزارت صحت نے کرونا وائرس کے مزید 187 مریضوں کے صحت یاب ہو جانے کی تصدیق کی ہے، جس کے بعد اس بیماری سے شفا پانے والے افراد کی مجموعی تعداد اب 2,31,725 ہو گئی ہے۔ دنیاسنا کرونا وائرس کے خلاف ویکسینیشن کی مہم کے تحت لوگوں کو اب تک ویکسین کی 4,05,76,000 سے زیادہ ڈوزز دی جا چکی ہیں۔ ادھر وزارت داخلہ میں متعلقہ اتھارٹیز نے مزید 399 افراد کو حراست میں لینے کے بعد انہیں پبلک پراسیکیوشن کے حوالے کر دیا ہے۔ ان لوگوں نے ملک کے اندر کرونا وائرس کی روک تھام کے سلسلے میں حکومت کی جانب سے عائد کردہ پابندیوں کی خلاف ورزی کی تھی۔ قطر امیری ایئر فورس کا ایک اور کارگو طیارہ قطر ترقیاتی فنڈ QFD کے تعاون سے قطر چیریٹی کی جانب سے انسانی امدادی سامان لے کر آج صبح افغانستان کے دارالحکومت کابل پہنچ گیا۔ اس شپمنٹ میں 25 ٹن وزنی میڈیکل ایڈ، کھانے پینے کی اشیاء اور انسانی ضرورت کی دیگر اشیاء شامل ہیں۔ ادھر چین نے افغانستان کے لیے $3 کروڑ 10 لاکھ کی مالی امداد دینے کا اعلان کیا ہے۔ طالبان کے قیادت سنبھالنے کے بعد افغانستان کے لیے یہ پہلی غیر ملکی امداد ہے۔ اس امدادی پیکج میں خوراک، موسم سرما میں استعمال کی جانے والی اشیاء اور گرم کپڑے، کرونا وائرس ویکسین کی ڈوزز اور دیگر ادویات شامل ہیں۔ یہ خبریں ریڈیو قطر سے نشر کی جا رہی ہیں۔ اقوام متحدہ کے تعلیم، سائنس اور ثقافت سے متعلق ذیلی ادارے یونیسکو کی جانب سے جاری کردہ ایک رپورٹ کے مطابق سن 2001 کے بعد سے افغانستان کے اندر تعلیم کے شعبے میں ترقی ہوئی ہے، لیکن اب اس ترقی سے حاصل ہونے والے اہم فوائد کو خطرہ لاحق ہے، جس کے پیش نظر اسٹوڈنٹس، خاص طور پر لڑکیوں کے لیے تعلیم حاصل کرنے کی اپنے حق کو برقرار رکھنے کی ضرورت ہے، جبکہ افغانستان کو اس وقت ایک انسانی بحران کا خطرہ بھی درپیش ہے۔ یونیسکو کی ڈائریکٹر جنرل اینڈرے ایزولے کا کہنا ہے کہ افغانستان میں بہت کچھ داؤ پر لگا ہوا ہے، چنانچہ ایسے حالات میں تعلیم کے شعبے میں حاصل ہونے والے بینیفٹس کو محفوظ رکھنے کی اشد ضرورت ہے۔ یونیسکو کی رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ ایجوکیشنل انسٹیٹیوشنز میں سن 2001 میں اسٹوڈنٹس کی کل تعداد تقریباً 10 لاکھ تھی، جو بڑھ کر اب 1 کروڑ کے قریب ہو چکی ہے۔ اسی طرح اساتذہ کی تعداد میں 58% اضافہ ہوا ہے، جبکہ خواتین کی شرح خواندگی تقریباً دوگنی ہو کر 17% سے 30% تک پہنچ چکی ہے۔ مقبوضہ عرب علاقے میں قابض اسرائیلی فورسز نے کل بعد دوپہر مسجد اقصی کے صحن پر دھاوا بول دیا۔ بیت المقدس کے شہریوں نے وہاں فلسطینی قیدیوں کی تائید اور حمایت میں ایک جلوس نکالا تھا، کیونکہ قیدیوں کے ساتھ شدید ظلم و ستم روا رکھا جا رہا ہے۔ فلسطینی وزارت خارجہ نے اسرائیلی وزیر اعظم نفتالی بینٹ کی یہودی آبادکاروں کی ان بستیوں کے کونسلروں کے ساتھ ملاقات کی مذمت کی ہے جنہوں نے مغربی کنارے کے علاقے میں فلسطینیوں کی زمینوں پر ناجائز یہودی بستیاں آباد کی ہیں۔ امریکہ کے صدر جو بائیڈن نے چین کے صدر شی جن پنگ سے ٹیلی فون پر گفتگو کی ہے، جو 90 منٹ تک جاری رہی۔ دونوں ملکوں کے لیڈروں کے درمیان ہونے والا یہ 7 ماہ کے بعد پہلا رابطہ ہے۔ وائٹ ہاؤس کی جانب سے جاری کیے گئے ایک بیان کے مطابق دونوں رہنماؤں کی ٹیلی فون پر بات چیت کے دوران اس بات پر اتفاق ہو گیا ہے کہ مختلف معاملات کے سلسلے میں براہ راست رابطہ رکھا جائے گا۔ دونوں صدور نے چین اور امریکہ کے تعلقات سمیت مختلف امور پر تفصیلی گفتگو کی۔ صدر شی کا کہنا تھا کہ امریکہ اور چین اپنے تعلقات کو دوبارہ جس قدر جلد صحیح سمت میں لائیں گے، اس سے نہ صرف دونوں ملکوں کے عوام بلکہ دنیا کو بھی فائدہ حاصل ہوگا۔
اور یوکرین کے صدر ولادیمیر زیلنسکی نے کہا ہے کہ روس کے ساتھ ایک مکمل جنگ چھڑ سکتی ہے۔ ان کا یہ بیان ایسے وقت میں سامنے آیا ہے جب روس نے نارڈ اسٹریم 2 پائپ لائن پروجیکٹ مکمل کیے جانے کا اعلان کیا ہے۔ سمندر کی تہہ میں بچھائی گئی اس پائپ لائن کے ذریعے روسی گیس کو جرمنی تک پہنچایا جائے گا۔ آخر میں اہم خبروں کی سرخیاں ایک بار پھر سن لیجیے۔ تعلیم سب سے بالا فاؤنڈیشن کی چیئرپرسن شیخہ موزہ بنت ناصر نے تعلیم پر ظلم کرنے والوں کے خلاف کارروائی کرنے کا مطالبہ کیا ہے۔ قطر اور پاکستان افغانستان کے اندر جلد از جلد استحکام اور خوشحالی کے لیے مشترکہ وژن رکھتے ہیں اور دونوں ملکوں نے عالمی برادری سے افغانستان کو سپورٹ کرنے کی اپیل کی ہے۔ وزارت صحت نے کہا ہے کہ ملک کے اندر کورونا وائرس کے مزید 187 مریض صحت یاب ہو گئے ہیں، جس کے بعد شفا پانے والے افراد کی مجموعی تعداد اب 2,31,725 ہو گئی ہے۔ اور امریکہ اور چین کے صدور کے درمیان ٹیلی فون پر بات چیت ہوئی ہے، جس میں مختلف معاملات کے سلسلے میں براہ راست رابطہ رکھے جانے پر اتفاق ہو گیا ہے۔ ریڈیو قطر سے خبروں کا آج کا پہلا بلیٹن ختم ہوا۔